جی امید वालेकुम ہے کہ آپ अस्सलाम। سب لوگ خیر خیریت سے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوشباش رکھے۔ آ, یہ اچھا چلیں، ریکارڈنگ ہو شروع شروع آ, یہ آج کس کی باری تھی؟ شاہ ولی صاحب آپ کی باری ہے؟ جی استاد جی میری باری۔ اچھا جی، ماشاء اللہ، چلیں پھر آغاز کریں جی۔ باب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالوں کا بیان۔ جی بسند متصل منا إلى الإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى قال: محمد ابن عیسیٰ ابن سورہ، محمد ابن عیسیٰ ابن سورہ، دوبارہ پڑھیں۔ بسند متصل منا إلى الإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن ثورة الترمذي ہاں، رحمه الله تعالى۔ نہیں نہیں، محمد ابن سورہ نہیں، محمد ابن عیسیٰ ابن سورہ۔ اچھا جی، محمد بن عیسیٰ ثورہ جی جی، محمد ابن عیسیٰ ابن سورہ الترمذی۔ الترمذي رحمه الله تعالى قال: حدثنا علي بن حجر أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصف أذنيه. یہ انس، جی انس بن مالک ان سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ کان شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال نصف کے کانوں تک تھے، یعنی کانوں کے نصف تک تھے۔ ہاں جی، کانوں کے نصف تک تھے، آپ کے کانوں کے نصف تک تھے۔ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کی تین خصوصیات بیان ہوئی ہیں: لما، جمہ اور وفرا۔ تو لما کسے کہتے ہیں؟ لما تو جی کوئی بتا دیں بال یا ہیں شاہ ولی ایک صاحب آپ بتائیں؟ جی استاد جی، جی جی بتائیں۔ جی ایک استاد جی، یہ جو بالوں کی سوری کانوں کی لو تک ہے، اور ایک کانوں کی لو سے نیچے تک، مطلب یہ گردن تک، اور تیسرا جو ہے نا یہ کند، یہ منکبین کے اوپر جو پڑی رہتی ہے۔ ہوں تو لما کسے کہتے ہیں؟ لما لما جو اصل میں گردن تک ہو، مطلب گردن سے تھوڑا سا تجاوز کرے، اور لما۔ جمہ جمعہ وہ کندھوں تک، مطلب نیچے تک پہنچ جائے، کندھوں تک لمبے ہو جائے۔ اور وفرا؟ وہ کان کان کی لو تک صحیح۔ کیوں جی، باقی حضرات کیا فرماتے ہیں؟ کسی اور کے ذہن میں کوئی بات ہو تو فرمائیں۔ سر یہ لما اور جمعہ جو ہیں یہ دونوں ڈفرینٹ جگہوں پہ الٹرنیٹلی یوز ہوتے ہیں۔ کہیں پہ لما کو وہ کہتے ہیں کہ وہ زیادہ نیچے والے بال ہیں، کہیں پہ جمعہ کو کہتے ہیں کہ وہ زیادہ نیچے والے بال۔ وفرا جو ہے ہاں وہ جی، سب سے اوپر ہے، اس کے بعد پھر دوسرا لیول جو ہے وہ کان کی لو سے نیچے، اور پھر تیسرا جو ہے وہ کندھوں تک کا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو چلیں، یہ اگلی حدیث آ رہی ہے تو اس میں ہم دوبارہ اس پہ بات کرتے ہیں۔ جی شاہ ولی صاحب جی جی پڑھیں صحیح۔ جی۔ حدثنا حدثنا حناد بن سري أخبرنا أخبرنا عبد الرحمن بن أبي زناد زنادي عن زینادن، اچھا دوبارہ پڑھیں ذرا، حدثنا سے۔ حدثنا حناد بن سري حناد بن السری، نون کو سین کے ساتھ پڑھیں آپ ملا کے ذرا۔ حناد بن سین کے پاس زیر پڑیں گے، زبر سے جی سین۔ ہاں، میں نے جو جہاں سے دیکھا تھا وہاں پہ سین کے نیچے زے تھا، سری سردی اچھا، دونوں پڑھے جا سکتے ہیں، آپ جو سہولت ہے وہ پڑھ لیں۔ تو تین زیر پڑیں گے، سر یہ
ऐसा नहीं रहेगा। जी ठीक अन्नार है। इब्न सुर्री जी। अखबरना। अच्छा, काला अखबाराना से काला पहले काला क्या पढ़ना काला है? काला काला, सॉरी सॉरी। काला, हद्दसना और अखबरना जहाँ पे आएंगे, जी सही। अम्बअना जहाँ पे आएंगे, उससे पहले हम काला पढ़ेंगे। जी जी। सही। काला अखबरना अब्दुर्रहमान इब अब्दुर्रहमान जी। अब्दुर्रहमान इब्न अबी जिन्नाद। अच्छा, ये निब नी पढ़ा आपने, ये नीचे जेर पड़ी है, ये क्यों? अब्दुर्रहमान में ये तो सही उधर से ना मुजाफिर ले बन रहे हैं अपन। अब्दुर्रहमान। हाँ, अब्दुर्रहमान नी, ये तो ठीक है। आगे बिन का लफ्ज में आपने पढ़ा अब्दुर्रहमान इब्न नी। नहीं नहीं सॉरी, ये अब दो के ऊपर पढ़ेंगे तो ये अब्दुर्रहमान इब्नो अबी हाँ, जिनाद। जी। अभी जिनादी। अबी जिनादी हम्म। अन हिशाम इब्न उर्वा अन हिशाम इब्न उर्वता अन ठीक है। अबीही अन अबीही अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत जी। कुन्तु कुन्तु अगतसिलु अना व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन इनाइन वाहिदिन हम्म। वकान लहु शअरुन फौक़ अल-जुम्मति व दून अल-वफ़रति। हाँ, फोकल जुम्मती व दूनल वफरती। हाँ जी, क्या तर्जुमा होगा बताइए। जी। ये आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है, वो फरमाती है कि मैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन इनाइन वाहिद एक बर्तन से गुस्ल करते थे। हम्म। और वकान लहू शअरुन, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बाल मुबारक थे फ़ौक़ल फ़ौक़ल जुम्मति यानी गर्दन से ऊपर थे, और कान के लौ से नीचे थे। वो दून अल वफ़रती यानी कान के लौ से नीचे हाँ जी, यानी। फोकल जुम्मा, जुम्मा से ऊपर थे, जी। और दूनल वफरा, वफरा से नीचे थे। तो इसका मतलब है कि वफरा पहला लिमिट हुई, जो सबसे ऊपर है। लिम्मा दरमियान वाला, और जुम्मा जो सबसे नीचे है, यानी कांधों तक। तो वफरा, लिम्मा, जुम्मा, ये तरतीब होगी। जी। हाँ जी। अच्छा, इसमें ये वैसे ये शमाइल के मौजू में है नहीं, लेकिन इस हदीस पे कुन्तु अगतसिलु अना व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन इनाइन वाहिदिन, इस पे कुछ मुस्तशरिकीन ने और कुछ हमारे जो मुल्हिदीन हैं, उन्होंने काफी इधर उधर की बातें की हैं। तो इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है, मियाँ मियाँ बीवी हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्महातुल मोमिनीन को ये हिदायत फरमाई थी कि तुम मेरी तन्हाई के आमाल भी लोगों को बताओ, ताकि उनको घर के अंदर तन्हाई के मामलात के बारे में भी रहनुमाई मिले। तो हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ये उसी हिदायत के यानी की पैरवी में ये बातें इरशाद फरमाया करती थी। तो वैसे भी ये मियाँ बीवी हैं, और मियाँ बीवी के मामलात में यानी ऐसी बातें, कोई अचंभे की बात नहीं है। हाँ जी, आगे चलें जी। जी भाई। قال حدثنا أحمد بن ये मुने पढ़ेंगे मनी पढ़ेंगे सही। أحمد मनीइन, मनीइन। آه. أحمد بن منيع قال حدثنا أبو قتن हम्म। قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا بعي بعيد ما بين المنكبين وكانت جمة جمته जी। تضرب شحمة أذنيه. जी।
बरा इब्न आज़िब बिन रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत में फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरबूअन मयाना कद, यानी दरमियाने कद वाले थे। और हम्म। आपके कन्नों के दरमियान कि भाई यानी कदर फासिला था, बुआइद फासिला था। जी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक अ, ये वही वाला कि दुम्मत तदरिबु शहमत उज़नैहि, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बाल मुबारक थे वो कान के लौ तक पहुंचते थे। हाँ, तजरीबु शहमत उजुनैही, आपके कानों की लौ को छूते थे या हम्म, लगते थे। ठीक है, ये यानी हद इसकी बयान हो गई। ये आपने क्या पढ़ा? हद्दसना शुअबतु, आगे? अन अबी इसहाका। हाँ, पहले इसहाक का ही ये, पढ़ा था या ये, इसहाक? नहीं, ये थोड़ा सा वो दरमियान था, लेकिन इसका काफ जेर के साथ आया था, लेकिन अभी तो मुनसरिफ है। इसहाका। हाँ, ठीक है, गैर मुंसलिक होने की वजह से इसहाक का पढ़ेंगे। अच्छा जी, आगे पढ़े जी। आवाज डिस्टर्ब तो नहीं हो रही? जरा अजान हो रही है, कोई मसला तो नहीं? कोई आवाज आ रही है ऐसी? जी जी, साफ आ रही है, कोई मसला नहीं, पढ़े। जी जी ustad। قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير بن جازم استاذ، ये लफ्ज जाजिम, हाजिम। हाँ, ये हाजिम, हाजिम है मेरे ख्याल से, या जाजिम, जाजिम है। हाजिम। قال حدثني أبي أن قتادة قال قلت لأنس رضي الله عنه كيف كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال قال لم يكن بالجعد ولا بالسبت، كان يبلغ شعره شحمة أذنيه। हम्म। जी वो ये वो फरमाते कि अनस ने उससे यानी सवाल किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक कैसे थे। काला, तो उसने फरमाया कि आप हाँ सल्लल्लाहु जी। अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक न शदीद गुंगरेले थे और ना बिल्कुल सीधे थे। हम्म। और आपके जो बाल मुबारक थे यब लोगों, वो कान के लौ तक पहुंचते थे। हम्म। जी ठीक है, आगे चलें जी। जी। قال حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر المكي जी। حدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة ओ عين यही, ओ यही आइन के ऊपर पेश पड़ेंगे, ओ यही ना था। وعيينة عن ابن أبي نجيح عن जी। مجاهد عن أم هاني بنت أبي طالب قالت बिन तू पढ़ेंगे। बिनती आगे आन की वजह से बिनती बिनती हाँ, बिनती अभी तालिबिन कालत। बिनती अबी तालिब قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم آه، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قدمة وله أربع غدائر غدائر गदाइरा। غدائر अच्छा, ये ये मक्का तन पढ़ा आपने? मक्का ठीक है, वो तो मक्का तक पढ़ेंगे सही। अलैना मक्का तक। हाँ, गैर मुंसरिफ है। मक्का ता कदमतन, ठीक है। जी हाँ जी, पढ़े जी। जी। ये उम्मे हानी से रिवायत है, वो फरमाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अ, मक्का तशरीफ लाए अ, एक दफा, ये किसी मौके के पर एक दफा। हाँ, कदमतन एक मर्तबा। ये हिजरत के बाद आप वसल्लम मक्का मुकरमा में कितनी दफा आए थे? तो इस पे लिखा है 4 मर्तबा।
वही कदमतुल्लती कान फीहा फतह मक्का, ये वो आमद थी जिसमें मक्का फतह हुआ। वकुतुमातुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली मक्का बादल हिजरती अरबा, आप वसल्लम की तशरीफ आवरियां मक्का में हिजरत के बाद चार थी। कुदूम उम्रतुल क़ज़ा, उम्रतुल क़ज़ा सुलह हुदैबिया के बाद आपका तशरीफ लाना। व कुदूमुल फ़त्ह, फतह मक्का के दिन तशरीफ लाना। व कुदूमुल जि'रराना, ये जि'रराना का एक वाक़या है, उसमें आप तशरीफ लाए। व कुदूम हज्जतुल वदा, और हज्जतुल वदा के वक़्त आप तशरीफ लाए। उसके बाद जाहिर बात है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल में दुनिया से तशरीफ ले गए, तो फिर आपका मक्का में आना नहीं हुआ। तो यहाँ पर जो मक्का की आमद का तज़किरा है कदमतन, ये फतह मक्का है, उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बालों की क्या कैफियत थी वो बता रहे हैं। हाँ वो जी। फरमाते हैं, वलहु अरबुन गदायर, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बालों के चार, वो गदायर को कहते हैं, लेटे बोलते उसे, क्या बोले, लेटे बनी हुई थी। हाँ, चोटियां बनी हुई थी, जिस तरह खवातीन बनाती है ना चोटी, उस तरह। जी। तो ये चोटी बनाना फिर जायज हुआ? क्यों जी हजरात उलमा इकराम, साकिब साहब, आपने कभी चोटी बनाई है? आज उस्ताद जी मैंने भेजा है, मेरे तो बाल ही नहीं है। आज मैंने वो ग्रुप पे भेजा है। तो वो हाँ अरबों हाँ। के यहाँ एक रिवाज था कि जब वो सफर करते होते थे तो इस तरह वो चोटियां जैसे बालों को बट लेते हैं। वो मैं उसकी तस्वीरें भी देख रहा था, ये ज़फ़ायर और गदायर की। तो वो जी जी। ऐसी जैसे आपने कहा कि खवातीन करती हैं, वैसे वो मर्दों का भी उसी तरह का, जैसे ज्यादा उन्होंने किए हों तो वो चार बना लेते होते थे। फिर उस पे नीचे उन्होंने हम्म। लिखा हुआ है कि ये उस तरह ममनू तो नहीं है, लेकिन आज के दौर में अगर इस तरह की सिचुएशन हो कि तो आदमी ज़ारा औरतों से मुशाबा होने की कोशिश करें तो वो सूरत ममनू है। जी जी, ये आम तौर पे उस वहां पर भी रवाज सफर में था या जिहाद में था, लड़ाई लड़ाई में। तो ये फतह मक्का का मौका भी जिहाद का है। और जिहाद में ऐसी शक्ल सूरत बनाना कि जिससे दुश्मन पे रोब पड़े, ये भी मकसूद है। वो कहते हैं ना कि आम दिनों में आपके मूछें बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, और आपके नाखून बड़े बड़े नहीं होनी चाहिए, तो बालों पे कंघी शंगी कर लेनी चाहिए आम हालात में। लेकिन अगर जिहाद के अंदर आप जाते हैं तो अपनी शक्ल को हैबतनाक बनाने के लिए अगर आप नाखून इस नीयत से बढ़ाते हैं कि दुश्मन की ऐसी तैसी करेंगे, या आप मूछें बड़ी बड़ी करते हैं ताकि दुश्मन पे रोक पड़े, और बाहर खुले छोड़ते हैं, तो ये बिल्कुल ठीक है और सवाब का काम है। तो ये गदाइर का जिक्र आप वसल्लम के उसमें आता है जब आप किसी जिहाद के मौका पर थे। हाँ जी। ताजी वैसे ताजी वैसे जी जी। थोड़ा सवाल है कि अभी हम ये अर्ज करेंगे नबी अलैहि सलाम के बाल है ये तीन कैटेगरी में है, लेकिन वो साकिब भाई ने वो भी शेयर भी किया था, लेकिन इसकी क्या वजह है कि इसको मतलब एक सुन्नत नहीं समझते, मतलब अहले हजरात के अंदर भी बस या तो टेंट करना है या बस, बल्कि टेंट के ऊपर ज्यादा जोर दिया जाता है ना। हाँ, ये वो मदार देखें, हमारे यहाँ इल्म की जो जगहें या मराकज मारूफ हो गए वो मदारिस हैं। तो हम ऐसा समझते हैं कि मदारिस के अंदर जो भी अमल है वो अमल बस शरीयत है। सोसाइटी भी यही समझने लगी है, हालांकि ऐसा नहीं है। मदारस के अंदर भी जिन लोगों का ताल्लुक है और मुस्तकिल वो वहां पे रहे हैं, तो उसके अंदर भी एक दुनिया आबाद है। वहां पे जो बच्चे हैं छोटे, उनको आमतौर पे ये कहते हैं कि बाल आप लंबे ना रखें, छोटे बाल रखें, या टेंड कराएं। लेकिन जो बड़े लोग हैं जो दरस निज़ामी में होते हैं, तो उसमें वो यानी लंबे बाल रखना, या फिर पगड़ी पहनना मुख्तलिफ रंगों की, ये आम रवाज है। लेकिन असातिज़ा क्योंकि जो आम सोसाइटी में फैशन है, ये उससे बच्चों को जरा दूर रखना चाह रहे होते हैं। उसकी कई वजूहात हैं। मसलन वो दुनिया से कुछ कुछ वजह ये भी है कि एक खास शक्ल सूरत और हैत को
انہوں نے شریعت کا مقصود سمجھ لیا، تو وہ کہتے ہیں جی آپ نے کالر نہیں پہننا یا آپ نے پینٹ نہیں پہننی، تو اس کے بارے میں یہ بتاتے ہیں کہ یہ صلحاء کا لباس نہیں ہے، صلحاء کا۔ تو کیونکہ ہمارے ہاں صلحاء عام طور پہ ایسے ہی کھلے ڈلے کپڑے پہنتے ہیں، تو اس لیے وہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ صلحاء کا لباس نہیں ہے۔ تو صلحاء کے ساتھ مشابہت کرنے کے لیے آپ اس طرح کا لباس پہنے اور اسی طرح کی چال ڈال کریں اور اسی طرح کا۔ اب آپ دیکھیں اس کا اثر کتنا زیادہ ہے کہ ہمارے دعوت اسلامی والے جو دوست ہیں وہ سبز پگڑی پہنتے ہیں، وہ گویا کہ ایک شعار بن گیا۔ اور اسی طرح یہ پیر ذوالفقار صاحب، ان کے جو متعلقین ہیں وہ یہ ایک بڑی بہت بڑی پگڑی پہنتے ہیں۔ یہ سیفی جو لوگ ہیں وہ بالکل وہ ٹائر والی، ٹائر کی طرح کی یعنی بنی ہوئی پگڑی پہنتے ہیں، اوپر شیشوں والی ٹوپی ہوتی ہے۔ تو جب یہ شاعر بن جاتے ہیں نا اپنے اپنے، تو اس میں پھر مسئلہ خراب ہوتا ہے۔ تو شریعت کا جو مزاج ہے اس میں بڑی وسعت ہے۔ اب آپ اگر پاکستان سے یا برصغیر سے باہر چلے جائیں تو وہاں پر صلحاء کا لباس وہی پینٹ کوٹ ہوگا، اور وہ بڑے نیک لوگ ہیں وہاں پہ۔ آپ ادھر ترکی کی طرف چلے جائیں تو وہاں پہ، مصر کی طرف چلے جائیں تو وہاں پہ ہو سکتا ہے کہ صلحاء میں سے بہت بڑا اللہ کا ولی آپ کو بغیر داڑھی کے بھی مل جائے۔ تو یہ خاص تناظر میں ایسا ہے ہمارے ہاں، کیونکہ یہ مدارس میں تعلیم کو بچانے اور مدرسے کو بچانے کا ایک رجحان زیادہ ہے، تو اس میں پھر وہ جو آ جاتے ہیں لوگ، ان کو ایک خاص طرز زندگی سکھانے پر بھی یعنی فوکس کرتے ہیں۔ اس میں یہ آ جاتا ہے، وگرنہ مدرسے کے اندر بھی ایسا موجود ہے کہ لوگ بڑے رکھتے ہیں بال۔ ہمارے کئی اساتذہ نے رکھے ہوئے تھے، کئی اساتذہ مستقل ٹرینڈ کرواتے تھے، اور ہمارے جو دوست ہیں وہ بھی۔ اور خاص طور پہ یہ جو افغانستان میں لڑائی کا عرصہ تھا، اس میں تو یہ ایک مدرسے میں بھی فیشن تھا لمبے لمبے بال رکھنا اور سب کالے رنگ کی پگڑی پہننا۔ تو وہ اس میں پھر بہت سارے یعنی مقابلے بھی ہوتے تھے، وہی گویا کہ ایک فیشن تھا مدرسے کے اندر بھی۔ ہاں جی ایک بتائیے، 1 منٹ کے لیے ایک واقعہ بیان کروں۔ میرا ایک مصری دوست ہے نا، ایجپٹ کا ہے، جی جی تو مجھے وہ جامعہ ازہر کی کیپ سے نہیں بہت پسند تھی، تو میں نے ان کو بولا میرے لیے کیپ لے کر آؤ۔ ابھی ہاں تقریباً 3 ہو گئے، وہ میرے لیے وہاں سے وہ جامعہ ازہر والی وہ کیپ لے کر آئے۔ تو ایک دن میں جمعے کی نماز کے لیے ادھر سے مسجد نبوی گیا، ادھر بیٹھا ہوا تھا، تو ایک دم نے ایک مصریوں کے کچھ لوگ آ گئے، فوراً بیٹھ گئے، مسائل پوچھنا شروع کر دیے۔ اب میں نے کہا، میں نے کہا 1 مہینے سے اتنے آ رہا ہوں یہاں پر، کسی نے مجھ سے مسئلہ نہیں پوچھا، یہ کیا؟ اب دیکھا تو وہ نہ وہ 2 PM کے لیے ایک جس طرح ہمارے مفتی وغیرہ ہوتے ہیں نا، فوراً ان کے ہاں، پاس آ جائے، فوراً پھر کیب میں نے ذرا اس شاپر کے اندر رکھ لی۔ میں نے کہا یار آپ نے اپنی سارے جو مفتی ہونے کی حیثیت تھی وہ شاپر میں ڈال دی۔ اچھا جی چلے۔ قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن مأمر يا مأمرین، مأمر مأمر عن ثابت البناني ہوں، عن بنانی، بنانی ثابت البنانی۔ ثابت البناني عن أنس أن شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إلى أنصاف أذنيه۔ ہوں، انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال یعنی کانوں کے نصف تک تھے۔ ہاں جی، کانوں کے نصف تک تھے۔ جی، ٹھیک ہے، آگے چلیں۔ جی۔ قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا وزری صحیح صحیح یہی والے ہیں نا؟ جی 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 آ رہی ہے۔ حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري قال
حدثنا عبيد الله ابن عبد الله ابن عبد الله ہوں من عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما ہوں أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره ہوں وكان المشركون يفرقون رؤوسهم ہوں وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم ہوں وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر ہوں فيه بشيء ہوں ما فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. جی یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یس دلو، یعنی وہ اپنے اپنے بالوں کو وہ پیچھے ڈالتے تھے. ہاں پیچھے ڈال لیتے تھے، یعنی سیدھا کنگھی کیا کرتے تھے. یس دلو، یس ہاں دلو کا مطلب ایسے لٹکانا ہوتا ہے. مطلب بغیر ہاں جی بغیر مانگ وہ اس طرح پیچھے ڈالتے تھے جی جی بغیر مانگ. جی. وکان المشرکین، اور جو مشرکین تھے وہ مطلب اپنے بالوں میں مانگ نکالتے تھے. جی اور جو وکان اور اہل کتاب یہ وہی اپنے بالوں کو پیچھے مطلب بغیر مانگ کے ڈالتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یحبو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پسند کرتے تھے اہل کتاب کی موافقت، ان کے ساتھ فیما ان کاموں میں جس میں ابھی تک کوئی حکم نہیں آیا. جی جی. تو ثم فرقہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بالوں میں مانگ نکالنا شروع کیا. ہاں، اس کا مطلب ہے کہ آپ بال سیدھے بھی رکھ لیا کرتے تھے بغیر مانگ کے، اور مانگ بھی نکال لیا کرتے تھے. ہاں جی. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن دوبارہ پڑھیں. قال حدثنا عبد الرحمن. عبد الرحمن بن مهدي ہاں جی. عن إبراهيم بن نافع ہوں المكي عن ہوں ابن أبي نجيح عن ٹھیک. مجاهد عن أم هاني رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا ذفائر أربعين. جی ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے اپنے بالوں کے وہ 4 چوٹیاں یا جو لیٹیں ہیں وہ بنائی تھی. ہاں، گیسو بھی کہتے ہیں، گیسو اردو میں. آ، کئی جگہ پہ نا یہ بھی ترجمہ کیا ہوا ہے، آپ کے 4 گیسو تھے. لیکن یہ چوٹیاں ٹھیک ہے، لٹیں بھی ٹھیک ہے، ذرا اس سے مراد صحیح طرح واضح ہو جاتی ہے. اچھا جی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کی کیفیت بیان ہوئی. آپ کے بال کتنے لمبے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کیسے ہوتے تھے، آپ ان کو کنگھی کا تو آگے ذکر آئے گا، تو لمبے کتنے رکھتے تھے یہ اس کا تذکرہ آیا. تو آگے ہے بابن باب ما جاء فی ترجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ترجل کنگھی کرنا. جی شاہ صاحب، شاہ ولی صاحب آپ کے ذمہ میں ہے یہ جی بھی. جی یہ بھی جی میرے ذمہ جی. جی پڑھیں جی. باب ما جاء فی ترجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی ہوں، اللہ علیہ وسلم کی کنگھی کرنے کا بیان. ہوں، قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا مأن بن عيسى ہوں، قال حدثنا مالك بن أنس عن هشام بن عروة
عن ہشام لفظ ہے، ہشام آگے نیچے زیر سے. هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ہوں كنت كنت أرجل ہوں أرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. ہوں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک میں کنگھی یعنی کنگھی کرتی تھی یا کنگھی پیرا کرتی تھی اس حالت میں کہ میں حیض میں تھی یعنی حالت ہاں حیض میں. حالت حیض میں تھی. تو یہ بیان کرنے کا کیا مقصد ہے؟ ویسے تو دو نظر ایک نظریہ رہی ہے کہ ایون کہ ایک تو یہ کہ میں حالت حیض میں مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال اور اس طرح کی بالوں میں کنگھی وغیرہ کرتی تھی مطلب یہ کوئی ہوں عیب نہیں ہاں معیوب نہیں ہے. یہ جاہلیت کے زمانے میں، اسلام سے پہلے، اس حالت میں خواتین کو خواتین سے اجتناب برتا جاتا تھا. اور کئی جگہ پہ ایسا بھی تھا کہ ان کے لیے الگ سے ایک کمرہ ہوتا، اور وہ اپنے حیض کے ایام اس الگ تھلگ کمرے میں گزارتی. تو شریعت نے یہ کہا کہ نہیں، حالت حیض میں کوئی ناپاکی طاری نہیں ہو جاتی، بلکہ یہ بالکل پاک ہوتی ہیں. ہاں، میاں بیوی کا جو ازدواجی تعلق ہے وہ قائم نہ کریں بس، باقی سارے معاملات میں وہ بالکل ایسے ہی ہیں جیسے کہ عام انسان ہے. اس میں ایک روایت ہے حضرت ابو ہریرہ کی. حضرت ابو ہریرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے ہاتھ کیا اپنا سلام لینے کے لیے، ہاتھ ملانے کے لیے. تو حضرت ابو ہریرہ نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ تمہیں کیا ہے، ہاتھ کھینچ لیا؟ انہوں نے کہا کہ وہ انا جنب جنبی، کہ میں جنبی ہوں، مجھے غسل کی حاجت ہے. تو آپ نے اپنے ہاتھ سے ان کا ہاتھ پکڑا اور اپنے ہاتھ میں لے لیا. انہوں نے کہا کہ تمہاری جنابت تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر سوسائٹی میں اس حالت میں یہ کانشیسنیس تھی، تو اس کو شریعت نے نارملائز کیا. اور اس کا ایک نقطہ نظر یہ بھی ہے کہ جب غسل کے احکامات آئے، مردوں کو حالت جنابت میں غسل کرنا ہے اور خواتین کو حالت حیض کے بعد غسل کرنا ہے، تو گویا کہ پاکی حاصل کرنی ہے. فتطہروا، قرآن کریم میں یہ الفاظ استعمال ہوئے. تو اس سے بھی گویا کہ یہ ایک غلط فہمی صحابہ کرام میں آئی کہ شاید کہ ہم، یا جو زیادہ حساس لوگ تھے ان میں آئی کہ شاید کہ ہم اس حالت میں اس طرح ناپاک ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی بھی چیز کو چھونا یا اس طرح کرنا یہ درست نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نارملائز کیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. ہاں، حالت جنابت میں غسل کر لینا چاہیے، جلدی نماز پڑھنی ہے، دیگر معاملات کرنے ہیں تو وہ اس کے لیے. تو حضرت عائشہ بھی یہ اس طرح کی اور بھی روایات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری گود میں سر رکھا ہوا تھا وانا حائض. اور اسی طرح میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھتے تھے تو ایک کھڑکی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھلتی تھی، حضرت عائشہ کے گھر میں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر دھویا کرتی تھی، آپ مسجد میں ہوتے تھے اور میں آپ کے بالوں کو دھو دیا کرتی تھی. اور اس میں بھی کسی جگہ پر یہ بھی آیا ہے کہ وانا حائض. تو یہ ساری روایات اسی تناظر میں ہیں. ہاں جی شاہ ولی صاحب، جی جی سر. دوسرا آپ کیا فرمانے لگے تھے؟ جی جی میں میرا بھی سر یہی تھا. چلیں ٹھیک ہے، اگلی روایت پڑھیں گے. جی سر. جی. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا ربيع بن سبيح أن يزيد بن أبان هو الرقاشي جی عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته ويكثر
ويكثر القناع حتى كأن ثوبه ثوب زيات. زیات. كأنه ثوب زيات. یہ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دہن راسی ہی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر کے بالوں میں کثرت سے تیل لگاتے تھے، تصریح لحیتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی مبارک میں کنگھی کرتے تھے، وہ یکسر القناع، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قناع یعنی اپنے سر کو ڈامتے تھے کپڑے سے وغیرہ سے کسی سے، اور وہ ایسا لگتا تھا کان، وہ ایسا لگتا تھا جیسا یہ اس کا جو کپڑے کی طرف اشارہ ہے یا وہ تیل کی طرف ہے کہ اتنا زیادہ تیل لگاتے تھے کہ وہ کپڑے کی طرح لگتا تھا؟ نہیں کان نہیں، سب وہ جو کپڑا ڈالتے تھے سر پہ، تو اس کے بارے میں کأن صوبہ، گویا کہ آپ کا وہ کپڑا صوب زیاتن، زیاتن تیل بیچنے والے کے کپڑے کی طرح ہے. تیل بیچنے والے کپڑے کی طرح ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ آپ سر پر تیل لگایا کرتے تھے اور اس پہ پھر کپڑا رکھ لیا کرتے تھے، تو وہ تیل اتنا زیادہ ہوتا کہ کپڑا ایسے لگتا جیسے کسی تیل بیچنے والے کا کپڑا ہے. وہ تیل لگانے کی کثرت کی طرف اشارہ ہے. جی۔ اس کا مطلب ہے کہ سر پہ تیل لگانا چاہیے، لازمی لگانا چاہیے کہ بس لگا لینا چاہیے. یہ تو لگ رہا ہے کہ زیادہ لگانا چاہیے، ہاں جی. صحیح سے تو لگ رہا ہے کہ زیادہ لگانا چاہیے۔ ہاں جی. کتنا زیادہ؟ اچھا، اگر کسی کو تیل لگانا نہیں، یعنی مثلا مجھے تیل میں لگا لوں تو میرے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، میں نہیں لگاتا، تو پھر میرا کیا حکم ہے؟ ہاں جی، آپ تو مفتی مصر بھی ہیں نا، کیا خیال ہے آپ؟ ہاں نہیں، اتاری جتنے ہوئی ہے۔ ادھر نہیں لگانا چاہیے نا، کہ تھوڑا سا لگا لے، تھوڑے سے بھی ادھر ادھر نہیں لگانا چاہیے۔ جی ڈاکٹر خالد صاحب کچھ فرما رہے ہیں. میں کہہ رہا تھا انہوں نے ٹوپی ابھی اتاری ہوئی ہے۔ ہاں یہ بات ہے. جی ثاقب صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ بس میں کہہ رہا استاد جی، آپ نے وہ ان کو نہیں بتانا جو کدو کھانے پہ مار دیتے نہ کھانے پہ. ہاں. ہمیں تو بتا دیا آپ نے. سنن میں استاد جی جی ایک بات، اگر آپ کے سر میں درد ہوتی ہے آئل لگانے سے، تو آپ وہ جو کدو کا جو آئل ہوتا ہے وہ لگا لیا کریں، اس سے وہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اس میں درد نہیں ہوگی. اور سکریب میں لگا لیا کریں، سکریب، یہ جو ہمارے سکریب ہے نا بالوں میں جی نہ جی لگائیں، جی. صرف سر میں لگا لیں، پھر آپ کے سر میں ہاں. درد نہیں ہوگی انشاءاللہ. اچھا اچھا. جی جزاک اللہ خیر. اچھا، اصل میں نا یہ سنن عادیہ ہیں. سنن عادیہ ہم جب اصول فقہ پڑھ رہے تھے تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ سنن عادیہ میں اتباع واجب نہیں ہے. وہ اگر کوئی آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے جذبے سے ان کو کر لے تو کر لے، مگر نہ یہ امت پر اس طرح واجب نہیں ہے. تو اس میں طبیعت کا، اس میں آدمی کا مزاج کا خیال رکھا گیا ہے. مثلا ابھی آپ آگے پڑھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شقہ الایمن، اپنی دائیں کروٹ سویا کرتے تھے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھایا کرتے تھے تو ذرا جھک کے کھایا کرتے تھے. آپ کے چلنے کا سٹائل آپ نے اوپر پڑھا، دیکھنے کا سٹائل دیکھا، بطرف العین یہ دیکھا. تو یہ سنن عادیہ ہیں. تو اس میں وجوب نہیں ہوتا. ہاں اتباع اگر کی جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سمجھتے ہوئے تو ثواب ہوتا ہے. تو اسی طرح کھانے پینے کے معاملے میں یعنی 100% اتباع اس شریعت کا مقصود بھی نہیں ہے، کیونکہ انسانوں کی طبیعتیں مختلف ہیں، انسانوں کے مزاج مختلف ہیں،
انسانوں کے ماحول کی وجہ سے ان کے جو یعنی مزاج بن چکے ہوتے ہیں وہ مختلف ہے، تو اس میں بڑی وسعت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ نے حدیث پڑھی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زب گو نہیں کھائی تھی، اور حضرت خالد بن ولید نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کے وہ روسٹڈ جو گو تھی وہ کھائی تھی۔ آپ نے اس سے کراہت کا اظہار بھی کیا تھا، تو حضرت خالد بن ولید نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ حرام ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں نہیں حرام تو نہیں ہے، میں نے کہا پھر ادھر لائے میں کھاتا۔ تو یہ صحابہ کرام یہ جو صحابہ کرام کا مزاج تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان معاملات میں، اس کی سٹڈی، اس کا مطالعہ یہ بہت مفید ہے، اور شریعت کا صحیح مزاج سمجھنے کے لیے وہ بہت ضروری بھی ہے۔ تو آج کل یہ ساجی عمار خان ناصر صاحب کا ایک تفہیم الآثار کا کچھ ویڈیوز آ رہی ہیں، تو وہ اصلاً صحابہ کرام کے مزاج، شریعت پر عمل کرنے کے مزاج کو وہ گویا کہ فوکس کیا ہوا انہوں نے۔ وہ بھی ایک اچھی اور مفید چیز ہے، اس حوالے سے اگر کبھی موقع ملے تو اس کو بھی نظر سے گزاریں۔ تو صحابہ کرام کے مزاج میں یہ ہمیں واضح طور پہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن عادیہ میں صحابہ کرام اس طرح وجوب والا معاملہ کرنے کہ یعنی ان کا معمول نہیں تھا۔ ہاں کچھ صحابہ کرام کا یہ آتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر معاملے میں اتباع کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سفر کے اندر کچھ روایات آتی ہیں کہ اسی طرح کدو کا سالن یہ کچھ صحابہ کرام اس کو پسند کرتے تھے وغیرہ وغیرہ۔ تو سنن عادیہ میں وجوب نہیں ہے، تو یہ وجوب نہ ہونا اس میں بہت ساری وسعت پیدا کرتا ہے۔ تو یہ جو تیل وغیرہ کے معاملات ہیں، اسی طرح بالوں کے کنگھی کرنے کے معاملات ہیں یا بال رکھنے کے معاملات ہیں، یہ سب سنن عادیہ میں آتے ہیں۔ ہاں جی، اگلی روایت پڑھیں جی۔ اس جی حوالے بھائی، سے کسی اور کے ذہن میں کوئی بات ہو، کوئی ایڈ کرنی ہو تو بسم اللہ کریں، چلیں پھر آگے چلیں جی۔ جی بھائی، قال حدثنا حناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوث عن الأشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنه قالت، صحیح ان نارمل ان آتا ہے، یہ ان پڑھیں گے؟ نہیں نہیں، یہ ان آئے گا۔ انا تو کانا کے اوپر تو نہیں آنا، فیل کے شروع میں انا نہیں آتا۔ اچھا جی، تو یہ تکلم میں بہت ساری چیزیں ایسی آ جاتی ہیں کہ جن کو ہم زائد کے زمرے میں شمار کر لیتے ہیں، تو یہ بھی اسی طرح ہی ہے۔ جی صحیح۔ ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليح- ليحب ليحب التيمن في طهوره إذا تطهر وفي ہوں، ترجله إذا ترجل وفي انتعاله إذا انتعال. اذن تعالی، إذا انتعال. جی عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت وہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی دائیں طرف کو پسند کرتے تھے، یعنی ہر کام میں پہل دائیں طرف سے وہ پسند کرتے تھے۔ جی، طہارت میں جب آپ طہارت فرماتے مثلا اور ہاتھ دھوتے تو پہلے دائیں نہ دھوتے، پاؤں دھوتے تو پہلے دائیں نہ دھوتے۔ جی جی جی، اور کنگھی کرنے میں جب آپ کنگھی کرتے، اور جوتا پہننے میں جب آپ جوتا پہنتے۔ ہاں جی، اس میں آپ دائیں طرف سے شروع کرنے کو پسند کرتے تھے۔ اچھا، تو یہ جو اسی طرح لہبا کے اوپر انہوں نے آخر میں وہ دے دیا ہے فتح، یہ فتح غلط نہیں دے دیا لہبو؟ ویسے تو شاہ ولی بھائی نے پڑھا ہے لہبو ہی ہوگا۔ جی جی، یہ لام تاکید کا ہے تو لا یحبو ہی ہے۔ اگر اس کو ہم پڑھیں فتح تو یہ لی یحبا ہونا چاہیے تھا، تو لی یحبا یہاں پہ بنتا نہیں ہے۔ ہاں جی، اگلی روایت پڑھیں جی۔ صحیح۔
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن حسان عن الحسن عن الحسن عن الحسن البصري عن عبد الله بن مغفل. مغفل رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا. ہوں یہ عبداللہ ابن مغفل سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، یعنی بار بار کنگھی سے، الا غبن مگر کبھی کبھار. ہاں کبھی کبھار. اس کا ترجمہ عام طور پہ شروحات میں، خاص طور پہ اردو شروحات میں یہ کیا گیا ہے کہ ناغے کے ساتھ کنگھی کرنی چاہیے، روزانہ نہیں کرنی چاہیے. لیکن جو لوگ جاتے ہیں اپنا جاب وغیرہ پہ، وہ تو روزانہ ہی بال بناتے ہیں، تو پھر ان کا کیا، وہ غلط کرتے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ وہ تو صحیح. پھر وہ جیسے آپ نے پہلے میں عرض کیا کہ تو سنت جو عادیہ اس میں آتا ہے، اور دوسرا وہاں کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تو مجبوروں میں کرنی پڑتی ہے صفائی کی ذات. ہاں جی، اصل میں اس میں جو ایسی احادیث ہیں ان کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ آدمی صرف بال بنانے میں ہی نہ لگا رہے. تو جب آپ روایت کوئی بیان فرماتے تو وہ روایت کس کو خطاب کر کے کہی گئی ہے، کس سیناریو میں کہی گئی ہے، اس موقع پر ارشاد فرمائی گئی ہے، یہ چیزیں بھی اس کی تشریح میں بڑی بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں. تو اس کا مقصد کیا ہے کہ آدمی یعنی اپنی ساری توجہ بس بناؤ سنگار میں لگائے رکھے، اور جو مفید کام ہے آدمی اس کو اس میں وقت صرف نہ کرے. تو اصل میں اس کی طرف اشارہ ہے، وگرنہ اس کی تاکید ملتی ہے آپ اپنی زندگی میں بھی اور آپ کی کچھ روایات سے بھی، کہ آپ نے لوگوں کو ذرا بند سور کے رہنے کی ترغیب دی. ایک آدمی کو دیکھا اس کے بال ہیں لیکن وہ کنگھی وغیرہ نہیں کرتا، تو آپ نے اس کو بلایا اور اس کا تمہارے گھر میں کنگا نہیں ہے؟ مگر اگر اللہ نے تمہیں یہ نعمت دی ہے بالوں کی تو اس کا اکرام کرو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے عمل سے بھی اس بات کی کہ صاف ستھرا رہنا اور بال وغیرہ بنا کے رکھنا، اس کی ترغیب ملتی ہے. تو یہ جو روایت نا کہ کبھی کبھی کنگھی کرو، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ منہمک نہ ہو جائیں اس میں. تو اس انہماک کو سے روکا جا رہا ہے. باقی بال بنانے سے یا صاف ستھرا رہنے سے نہیں منع کیا جا رہا. ہاں جی، اگلی روایت پڑھیں جی. قال حدثنا حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد عن يزيد أبي عن يزيد بن أبي خالد ہوں بن أبي العلاء الأودي ہوں عن حميد بن عبد الرحمن ہوں عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترجل غبا. ہاں جی. یہ عبد الرحمن بن عوف سے فرماتے ہیں کہ یہ رجل من اصحاب، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے کسی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناغے سے کنگھی کرتے تھے، جس طرح آپ نے ابھی ترجمہ کیا، یعنی ہاں کبھی جی، کبھار. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی دن کنگھی نہیں بھی کی تو ٹھیک ہے، اس نے بھی سنت پہ عمل کیا. اللہ تعالیٰ اس نیت سے اگر اس نے ایسا کیا ہے تو اس کو بھی ثواب عطا کریں گے. اچھا جی، یہ ہم نے مکمل کیا. اچھا، یہیں تک تھا.
मुझे यही तक था। और मैंने साकिब भाई को पर्सनल मैसेज किया था कि अगर टाइम हुआ तो आता है, अगर उसने तैयार किया है शायद। हाँ, क्योंकि इसका अगले चैप्टर को उन्होंने टाइटल नहीं दिया। मेरे ख्याल से दरमियान से एक पेज मिस है। हाँ जी, एक पेज मिस है सर। अ, तो मेरा ख्याल है यहाँ पे जैसे हम रोकते हैं। अच्छा, हमने ये अहादीस पढ़ने का जो सिलसिला शुरू किया है, अ, उसमें थोड़ी रवानी पैदा करनी है सनद पढ़ने में। मसलन आज शाह वली साहब ने सनद माशाल्लाह सारी पढ़ी, ठीक पढ़ी, लेकिन इसमें सनद पढ़ने में थोड़ी रवानी पैदा करनी है, ताकि हम अगले सेमेस्टर में जब हदीस की किताबें पढ़ें तो उसमें सनद पढ़ने पे इतना ज्यादा वक्त ना लगे। मसलन ये सनद है मेरे सामने 35 नंबर हदीस वाली, तो इसको आप पढ़ें, कोशिश करें कि बगैर रुके पूरी सनद पढ़ लें। قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد بن أبي خالد عن أبي العلاء الأودي عن حميد بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. تو یہ جو روانی ہے اس کو ذرا فوکس کریں. باقی الحمدللہ عبارت وہ آپ لوگوں کی اکثر لوگوں کی یہ بالکل ٹھیک ہے. اس سے پچھلا چیپٹر ڈاکٹر صاحب نے پڑھا تھا، ڈاکٹر مدثر صاحب نے، وہ بالکل ٹھیک پڑھا تھا، لیکن اس میں روانی درکار ہے. تو دو دو ہفتے ہم اور پڑھ کے تو پھر جو جتنا پڑھا ہے پہلے چیپٹر کے علاوہ، ہم اس میں روانی کا ایک ٹیسٹ لیں گے، تاکہ جو ہمارا مقصد ہے وہ بھی ساتھ ساتھ فوکس ہوتا رہے. تو اگلا جو چیپٹر ہے ثاقب صاحب، یہ اگلا چیپٹر کون سا ہے بھلا؟ یہ سر جی باب ما جاء فی شیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اور شیب رسول سامنے اللہ میں نے صلی لکھا جی اللہ علیہ وسلم کے سفید بالوں کا جی. ہاں بڑھاپے، شیب بڑھاپے کا یا اس جی کا تذکرہ. تو یہ والا چیپٹر ہے، اور اس میں روایات کتنی آتی ہیں؟ اس میں ہے جی دو تین چار پانچ تقریباً 8 ہیں. 8 ہیں جی. جی 8 ہیں. اور اس کے بعد یہ باب ما جاء فی خضاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 4 روایات یہ ہیں. جی تو فی کحل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 یہ ہیں. ہاں جی یہاں ٹھیک. پہ بھی میرے خیال سے کوئی صفحہ مس ہے. 26 آگے پیچھے ہو گیا، یہ آگے یہاں پہ. جی تو آپ یہ جو 3 ابواب ہیں، فی شیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فی خضاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور فی کحل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 4 آپ کر لیں. جی ٹھیک ہے. اچھا جی، اس کے بعد آ گئے فی لباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 16 احادیث ہیں. وہ ڈاکٹر خالد صاحب، جی سر. یہ والا چیپٹر آپ کر لیں. جی لیکن اس پہ انشاءاللہ. فوکس آپ نے یہ جو سند ہے اس کو ذرا روانی سے پڑھنے کو کرنا ہے. یہ 16 انشاءاللہ. احادیث آ گئیں. یہ آئے گا اچھا فی خف رسول اللہ فی حدیثان، تو یہ بھی ساتھ کر لیں آپ بھی، خف والا. اچھا، جی اس کے ٹھیک. بعد ہے باب ما جاء فی نعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 11 احادیث ہیں. تو ڈاکٹر سلمان صاحب، ڈاکٹر سلمان احمد شیخ صاحب، جی استاد صاحب. آپ یہ والا چیپٹر کر لیں 10 نمبر، باب ما جاء فی نعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی جوتوں کا جو بیان ہے، اچھا اس میں 11 احادیث ہیں. اور اس کے بعد آئے گا باب ما جاء فی ذکر خاتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انگوٹھی کا تذکرہ. اس میں ہیں 8 احادیث. چلیں یہ آپ اسی یہاں تک ہی کر لیں، یہ والا نعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک. تو یہ 3 آپ ہو گئے. جب یہ 3 احباب اپنا سبق پورا کر لیں گے تو پھر ہم ڈاکٹر مدثر صاحب والا
हाला खान ने पढ़ा था, नहीं वो पिछला चैप्टर था, शाह वली साहब वाला, और ये तीन हम इनका भी टेस्ट लेंगे, और उसमें आप लोगों ने सनद पढ़ने में रवानी को फोकस करना है। ये यही नाम बार बार आएंगे, सिहाह सित्ता में भी यही आएंगे, और यहाँ पर भी यही आ रहे हैं। तो इन नामों को पढ़ने में अगर रवानी पैदा हो जाएगी तो फिर हमारे लिए आगे हदीस को पढ़ना ये बहुत आसान हो जाएगा इंशाअल्लाह जी। ठीक है जी हज़रात उलमा इकराम, जी ठीक है उस्ताद, यहाँ ठीक से है। हम फिर आगे ये मुकम्मल कर लें तो फिर देखेंगे क्या करना। जी ठीक है जी, एक अल्लाह बात ताला। इसमें मुझे कहनी थी। जी जी एक तो ये कि जो आपने कहा ना कि सनद जो है वो रवानी से पढ़नी है, तो जी सनद जी रवानी से पढ़ने के लिए अरबिक ग्रामर बहुत अच्छी होनी चाहिए, और यहाँ पे सब लोगों का अरबिक ग्रामर का जो स्टैंडर्ड है वो एक सा नहीं है। हम्म तो या तो थोड़ी सी ये कि, और हम सनद में रुकते ही तब हैं जब हम ज्यादा कॉन्शियस होते हैं कि अब गलती ना हो, तो थोड़ी सी ये अगर दे दी जाए तो। और एक चीज ये भी है कि सनद वैसे तो हमें होना चाहिए कि हम सही तरह से पढ़ें, लेकिन अगर थोड़ी बहुत अगर जेर जबर ऊपर नीचे होगी तो ये नहीं होनी चाहिए, लेकिन इतना फर्क तो नहीं होगा। यानी जिस अरे तरह नीचे हदीस मतन तो नहीं है, सनद है ये, हम्म, तो जी जी उसको रवानी से पढ़ने के लिए अगर आप इतनी इजाजत हमें दें कि हम थोड़ा सा उसको लेकिन ये है कि अपने तौर पे प्रैक्टिस करें कि हम उसको सही भी करें, लेकिन जब तक अरबिक ग्रामर नहीं होगी तो वो प्रैक्टिस से होगी, तो उस वक्त तक फिर सनद कैसे ठीक होगी। हाँ ठीक है ये बात आपकी, लेकिन जो सनद है उसमें अरबी ग्रामर के दो तीन उसूल सिर्फ इस्तेमाल होते हैं। मसलन यहाँ पे बिन 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 ये लफ्ज आएगा, तो बिन हम्म को कैसे पढ़ना है ये इस्तेमाल होगा एक। दूसरा, इसमें हम्म निस्बतें आती हैं, मक्की मदनी, तो ये मक्की और हम्म मदनी निस्बतें ये आपने कैसे पढ़नी है। हम्म एक मिनट। और तीसरा, आम तौर पे जो इस्तेमाल होता है वो मुजाफ मुजाफ इलैहि, नामों के अंदर इजाफत है, अब्दुर्रहमान अब्दुल्ला, तो बिन को किन के साथ जोड़ना है। तो ये तीन चार उसूल हैं जो सनद के अंदर इस्तेमाल होते हैं, तो इनको सिर्फ फोकस करके अगर सनद को देख लिया जाए तो सनद पढ़ने में उम्मीद है कि बहुत जल्दी रवानी आ जाती है। मसलन अ, आप अगर सनद पे फोकस करें और अपनी क्लास में से किसी से थोड़ा सा वक्त ले लें और उसको दो तीन बार भी सुना लें, अगर इन इसके साथ इन उसूलों के साथ, तो मुझे उम्मीद है कि ये कोई ज्यादा लंबा काम नहीं है। मसलन अगर आप मुझे कहें तो मैं इसको सुनने के लिए, प्रैक्टिस के लिए तैयार हूँ। अगर आप ये हाला खान हैं, इनकी बहुत अच्छी ग्रामर भी अच्छी है, और तो आप इनको अगर अंगेज कर लें तो हफ्ते में कोई 15-20 मिनट भी हो जाए किसी एक दिन में, तो ये भी काफी होगा। तो सनद का हमें फायदा ये है कि आगे हमने हदीस की जितनी किताबें पढ़नी है उनमें सनद लाजमी है, और फिर हमने उसमें कुछ थोड़े से काम भी करने हैं। आगे हम जब हदीस शुरू करेंगे तो उसमें ये थोड़ा सा काम करेंगे। और आप साथ साथ मौलाना अमीर हमजा साहब और मेरे ख्याल से अभी मौलाना समीउल्लाह सादी साहब का सबक आपका शुरू हुआ या नहीं हुआ। नहीं, अभी अमीर हमजा साहब का ही है, बाकी सर्फ और नहाव है दो। जी जी, अमीर हमजा साहब आपको जो रिजाल की किताबें हैं उनमें से भी कुछ का तारुफ करवाएंगे कि सनद के अंदर सनद की तहकीक कैसे होगी। हम्म तो उसमें भी आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। तो ये कोई इतना लंबा काम नहीं है। हाँ थोड़ा सा तवज्जो तलब है, लेकिन लंबा काम नहीं है। असल लंबा काम मतन ही है, ग्रामर उसमें वो गुफ्तगू है, उसमें ग्रामर पे फोकस ज्यादा करना पड़ता है। तो उम्मीद है कि ग्रामर आपकी इस सेमेस्टर के आखिर तक एक दफ़ा रिवाइज हो जाएगी। तो अक्सर लोगों ने तो क्योंकि वो हमारे 3 साल कोर्स में शरीक रहे हैं, तो उनको उस तरह इसकी जरूरत नहीं, लेकिन जो लोग नए हैं उम्मीद है कि वो भी इस सेमेस्टर के आखिर तक काफी सारा हिस्सा उसका गुजार लेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।
अच्छा जी, चलें अगली क्लास में इंशाल्लाह मुलाकात होती है। दुआ में याद रखें, अल्लाह आपको खुश रखे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम। मैं तो